جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں آج 15 شعبان کی رات ہے، اور آج کی رات بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے ہم لوگوں کے لیے میرے بھائیوں۔ تو آج اپنے وقت کو بے فضول چیزوں سے، بے فضول کاموں سے اپنے وقت کو بچائیں، اپنے قیمتی وقت کو صحیح جگہ لگائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نفل نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، صلاۃ تسبیح پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، سب سے اہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے آپ کو صحیح جگہ اپنے وقت کو صحیح جگہ استعمال کریں، اور بے فضول چیزوں سے، جس طرح لوگ رات رات میں پوری پوری رات پٹاخے چھڑاتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، گاڑیوں میں ریس لگ رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، قبرستان میں پوری پوری رات ڈی جے بجنا ہے، قوالیاں بجنا ہے، اور پتہ نہیں چائے بن رہی ہے، کھانا پینا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بالکل کرنے کے لیے نہیں بولا گئی ہیں۔ اپنے نبی بلکہ پوری زندگی میں صرف ایک بار اس رات کو، 15 شعبان کی رات کو قبرستان گئے، پوری زندگی میں صرف ایک بار، باقی انہوں نے گھر پہ رہ کے عبادت کری۔ تو اس رات میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، انفرادی عبادت ہے۔ اپنے گھر میں رہ کر عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، اپنے گھر کو مسجد بنائیں، اپنے گھر کو مسجد بنائیں، مسجد نہیں گھر۔ کیا ہوتا ہے عام طور پہ لوگ مسجد میں پوری پوری رات بس ہنسی مذاق کرتے ہیں، چائے بن رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ناشتہ کھانا پینا ہو رہا ہے، اور عبادت پورا وقت گزر جاتا ہے، کوئی عبادت نہیں ہوتی، صبح ہو جاتی ہے۔ تو اپنے وقت کو اس طرح کے ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے وقت کو صحیح جگہ لگائیں، صحیح جگہ خرچ کریں۔ آج کی رات ہم لوگوں کے لیے بہت اہم ہے میرے بھائیوں۔ آج کی رات ہم لوگوں کے لیے اللہ، آسمانوں میں ہم لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، پورے سال بھر کا نظام اللہ طے کرتا ہے کہ مجھے کسے زندگی دینا ہے، کسے موت دینا ہے، کسے بیماری دینا ہے، کسے صحت دینا ہے، کسے رزق زیادہ دینا ہے، کس کا کم کرنا ہے، کہاں بارش کرنا ہے، کہاں سوکھا رکھنا ہے، کہاں جنگ ہوگی، کہاں امن ہوگا، کہاں صحت ہوگی، کہاں بیماری ہوگی۔ تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی کا پورا نظام کیا کیا ہوگا ہمارے ساتھ، مین چیزیں جو اللہ پورا طے کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ ہمارے لیے آسمانوں میں فیصلے کر رہا ہو تو ہم اس کی نافرمانی نہ کر رہے ہوں، ہم اس وقت عبادت کر رہے ہوں، ہم اس میں نفل نمازیں پڑھ رہے ہوں، اللہ کی دعا میں ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں۔ تو اس طرح سے ہم اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو، تو اگلے دن کا ہم روزہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اگلے دن کا روزہ ہم رکھیں، تاکہ جب اللہ ہمارے فیصلے کر رہا ہو آسمانوں میں تو ہم روزے کی حالت میں بھی ہوں، اللہ اسے دیکھ کر ہمارے لیے آسانی فرما دے گا۔ تو کوشش کریں کہ روزہ رکھیں، روزہ بھی اہم ہے۔ کہتے ہیں ایک نفل روزے کا، اپنے نبی نے فرمایا کہ پوری دنیا کو سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے، اور وہ ایک بندے کے سامنے پیش کیا جائے، ایک انسان کے سامنے، کہ یہ آپ کے روزے کا اجر ہے، تو وہ بھی اس کا اجر نہیں ہو سکتا، اس کا اجر اللہ ہی دے گا۔ تو سوچئے، نفل روزہ ہے، سب اس میں جو ہے اسے کریں، روزہ کوشش کریں روزہ نہ چھوٹیں۔ آگے پھر فرض روزے بھی ہیں، سوچیے جب نفل روزے کا اتنا بڑا ثواب ہے، اجر ہے، تو فرض روزوں کا کتنا نہیں ہوگا۔ پریکٹس کریں، عادت بنائیں آگے کے لیے، اپنے آپ کو بری چیزوں سے روکیں، برے کاموں سے روکیں۔ روزے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف آپ پیٹ کا اور منہ میں کچھ نہ ڈالیں، پیٹ میں کچھ نہ ڈالیں، یہ دو چیزوں کا روزہ نہیں۔ روزے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے غلط نہ دیکھیں، آنکھوں کا غلط استعمال نہ کریں، کانوں سے غلط نہ سنیں، زبان سے غلط نہ بولیں، اپنے ہاتھوں سے غلط کام نہ کریں، غلط نہ تولیں، غلط نہ لکھیں، کسی کے خلاف الٹا سیدھا، سمجھ رہے ہیں، غلط جگہوں پہ نہ جائیں اپنے پیروں کے ذریعے۔ تو ہر چیز کو، یہ ہمارے پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، روزہ ہمارے پورے جسم کا ہوتا ہے، ایک ایک چیز کا ہوتا ہے۔ دل کو 4 راستے جاتے ہیں، ایک آنکھ کا، ایک کان کا، ایک زبان کا، ایک دماغ کا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک راستے میں بھی ہم گندا پانی ڈالیں گے یا گندگی ڈالیں گے، تو اس میں پھر پورے وہ دل کو، وہ جو ایک پائپ میں اگر گندگی ہوگی نا، وہ سارے پائپ کو خراب کر دے گا، پورے دل کو وہ گندا کر دے گا۔ تو اس کو صاف کرنے کے لیے ہمیں اپنی نظر کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں کہ جو اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں نا، جیسے کوئی نامحرم آیا یا کوئی بھی غلط چیز انسان کے سامنے، اس نے اپنی نظر کو جھکا لیا، اسی وقت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ابھی اس دنیا میں آیا ہو۔ تو اپنی نظر کی بھی حفاظت کریں، اپنے غلط چیزوں سے، فون کو زیادہ استعمال نہ کریں، فون کو رکھ دیں، بند کر دیں اس وقت۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے لیے دعا کریں،
गलत चीज़ों से बचें भाई मेरे। बहुत अहम रात है, इसमें बिल्कुल गलत काम ना करें, सब छोड़ दें। अपने वक्त को ज़ाया ना करें, सही चीज़ में लाएं। घर में रहकर अपने घर को मस्जिद बनाएं, सबको अपने परिवार वालों को, फैमिली वालों को, सबको बताएं, सबको पूरी रात इबादत करें और अगले दिन का रोज़ा रखें। बस इतना ही कहा गया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा गया कि ये पूरी पूरी रात कब्रिस्तान में, पता चला कब्रें भी ठीक हो रही हैं, उनका भी एक बिजनेस हो गया, सहालत हो गई कब्र वालों की। और पूरी पूरी रात डीजे बज रहे हैं, तो पता नहीं क्या कुछ नहीं हो रहा है कब्रिस्तानों में और मस्जिदों में, इबादत कुछ नहीं होती है और बस यही बेफजूल की चीज़ों में लोग लगे रहते हैं। तो अपने आप को इस चीज़ से, इस माहौल से बचाएं। और बाकी अल्लाह से दुआ करें अपने लिए, हमारे लिए, सबके लिए और पूरी उम्मत के लोगों के लिए। जिस तरह के आजकल के हालात हैं, सबके लिए दुआ करें। और बस अपने वक्त को सही जगह खर्च करें, दीन से जुड़ें, सही माहौल पे, सही माहौल से जुड़ें। कहते हैं कि ऐसे लोगों से जुड़ें कि जिनको यकीनी तौर पे ईमान हासिल है। वो कहते हैं ना कि जिस तरह की हम सोबत में रहते हैं उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। जिस तरह के माहौल में हम बैठते हैं उसका असर हम पर, हम कुछ करें ना करें उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। अगर हम आग के सामने बैठें, नेचुरल सी बात है, तो उसकी गर्माहट हमारे ऊपर आएगी, चाहे हम कुछ करें चाहे ना करें। अगर हम बर्फ़ के सामने बैठें तो उसकी ठंडक हमारे तक आएगी, चाहे हम कुछ करें चाहे ना करें। इसी तरह जब हम गलत लोगों में बैठते उठते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर आता है। और जब हम अच्छे लोगों में, ऐसे लोगों में जो वाकई में जिनका ईमान मजबूत है, जो यकीनी तौर पे ईमान वाले हैं, उन्हें यकीनी ईमान हासिल है, तो फिर जब उस माहौल में हम बैठेंगे तो हमारे अंदर वो असर आएगा ही, हमें उसकी तपिश महसूस होएगी। तो अच्छे माहौल में रहें, बुरे माहौल से अपने आप को दूर कर लें। अल्लाह से ये दुआ करें, अल्लाह जो रास्ते मेरे लिए गुनाहों की तरफ जाता हो उस रास्ते से मुझे बचा लें, और जो नेकियों की तरफ जाता हो उस रास्ते में मुझे लगा दें, मुझे सीधे रास्ते में चला दें। या अल्लाह जिस चीज़ में मेरी बेहतरी हो मुझे वो कर दें। मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, या अल्लाह मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर। या अल्लाह मेरे दिल का हाल आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें गुनाहों से बचने की और नेकियों को करने की। आगे रमज़ान का महीना है, बहुत बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की है रमज़ान। और अब अभी से प्रैक्टिस करें गुनाहों को धीरे धीरे छोड़ने की, ताकि रमज़ान में आसानी हो, और नेकियों को करने की, ताकि नमाज की पाबंदी हो जाए, कुरान की तिलावत की पाबंदी हो जाए। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ते जाइए, बढ़ाते जाइए रोज़। और इस तरह से अपनी नमाज़ों को ठीक कर लीजिए, अपनी चीज़ों को ठीक कर लीजिए, अपने अखलाक को ठीक कर लीजिए। लोगों से बात, अगर किसी से नाराज़ हैं या कोई आपसे नाराज़ है तो माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी मांगने में देर ना करिए। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो अपने दिल से उसकी नफ़रत को ख़त्म कर दीजिए। इस दिल में सबके लिए मोहब्बत ले आइए, अपने दिल को पाक साफ़ कर लीजिए रमज़ान आने से पहले पहले। इस तरह से रमज़ान का इस्तकबाल करिए। आज की रात बहुत अहम है मेरे भाइयों। आज सब मिलकर कोशिश करिए कि कुछ गलत ना करें, जहाँ देखें भी गलत होते तो रोकें, और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें अपने घरों में रहकर। मस्जिद नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मस्जिद नहीं घर, मस्जिद नहीं घर, मस्जिद नहीं घर। अपने घर में रहकर इबादत करें। अल्लाह हाफ़िज़।